کیا بِأَنَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، جو اللہ نے ان پر بہت بڑا فضل فرما دیا، فضل کبیر، احسان عظیم، رحمت للعالمین۔ اب قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے فضل اور احسان پر، اللہ کے فضل اور رحمت پر، اللہ کے فضل اور رحمت پر کیا کریں ایمان والے؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کریں، اور یہ خوشی کے دھن دولت جو جمع کریں اسے بہتر ہے۔ قرآن بھی اللہ کا فضل ہے، قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے، تو نزول قرآن کی رات جب شب قدر کا اجتماع کریں، جشن قرآن منائیں، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے، مگر قرآن اس مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر سے افضل ہے، کیوں کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے اور لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن کی تشریف آوری۔ قرآن مصطفیٰ کو عطا کیا گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، تو اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی منانے کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ خوشی کے تقاضے ہیں، خوشی کے انداز ہیں، اس میں خلاف شریعت کام کوئی نہ ہو، خلاف شریعت انداز کوئی نہ ہو، خلاف شریعت معاملہ کوئی نہ ہو، کہ خوشی منائیں، سیلیبریٹ کریں، جشن منائیں، اہتمام کریں، چراغاں کریں، سجاوٹ کریں، اور پھر اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کریں اور نیت یہ رکھیں جسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ کی نعمت کا کیا کرو؟ خوب چرچا کرو۔ اور صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد کے صفحہ 566 پر حدیث ہے محمد النعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ تو جب اللہ کی نعمت کے چرچے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ میلاد کا اہتمام کرنا، اس نعمت کا چرچا کرنا، یہ قرآن کے حکم پر عمل کی نیت کر لیں کہ میرے رب نے حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرتا ہے۔ اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو قرآن پاک میں فرمایا گیا نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں ہم پر، کسی بھی نعمت پر اللہ نے یہ احساس نہیں ذکر کیا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں میرا احسان مانو، میں نے تمہیں کان دی ہے میرا احسان مانو، میں نے تمہیں زبان عطا کی ہے میرا احسان مانو، میں نے تمہیں زندگی عطا کی، میں نے تمہیں نعمت عطا کی، احسان مانو۔ مگر ایک نعمت ہے اس پر اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہے وہ نعمت کہ اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں تم پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اس پر اللہ نے احسان کا ذکر کیا۔ ہمارے ایک سید صاحب ہوا کرتے تھے، بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے اوہ بیلیو اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کبھی ویکھیا جائے کوئی اپنا محبوب بھی کسے نوں دیتا ہے، اور کوئی اپنا محبوب بھی کسے نوں دیتا ہے، وہ اللہ ساڈے نال کتنی محبت کرتا ہے، انہیں اپنا محبوب بھی سانوں دے چھڈیا۔ اور قدر کرو اس نعمت کی، کہتے ہیں محبوب عطا کر دیے اللہ نے، اتنا بڑا کرم کیا ہم پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جن کے بارے میں محبت کے الفاظ کہا کرتے ہیں، انجیل برنباس کے چیپٹر 42 میں نے الفاظ پڑھے تھے، حضرت عیسیٰ فرماتے تھے I'm not worthy to unclose the ties of the house and of the laces of the shoes of a messenger of God whom you call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, and so his faith shall have no end۔ حضرت عیسیٰ فرماتے تھے کہ لوگوں تم جسے مسیحا کہتے ہو، میں عیسیٰ اس آخری پیغمبر کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا۔ Who was made before me، تو مجھ سے پہلے بنے تھے، and shall come after me، اور میرے بعد تشریف لائیں گے، and shall bring the words of truth، وہ سچائی کے الفاظ لے کر آئیں گے، and so his faith shall
کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا. ہم اس نبی کے امتی ہیں. اللہ نے ہمیں کتنا بڑا مقام